نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دنیا میں سب سے بڑی NGOs تبلیغی جماعت، دنیا میں سب سے زیادہ دین کا کام کرنے والی جماعت تبلیغ، دنیا میں سب سے زیادہ اثرات اور نتائج دینے والی تبلیغی جماعت، دنیا میں سب سے زیادہ ٹائم، وقت اور پیسہ خرچ کرنے والی تبلیغی جماعت، اس کے اثرات ہیں یقیناً۔ اب اس میں جو افتراق انتشار ہوا ہے، اس میں مولانا تاج امین صاحب الگ ہوئے، مولانا سعد صاحب الگ ہوئے، اس میں بہت سارے مخلصین الگ ہوئے۔ سب سے پہلی بات میں سروے بتاتا ہوں، سروے اسکول کا، سروے کالج کا، سروے یونیورسٹی کا، سروے اس طرح کے اداروں کا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ریونڈ کے ماتحت آخری جو ریونڈ کا جوڑ ہوا ہے، اسلام آباد اجتماع ہوا ہے، کراچی اجتماع ہوئی، یہ تین، ایک طرف سروے ہیں، ایک طرف تین یہ اجتماعات کہہ دیں، اس کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلی بات اس بات کا قائل ہوں کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، مولانا تاج امین صاحب کو نکال دیا اور اسی طرح بے دردی سے برا سلوک کیا، مولانا سعد صاحب سے اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، اس طرح مخلصین کو نکال۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی مخلص کو تکلیف پہنچتی ہے، مخلص کو مصیبت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بھلائی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ بعد میں آتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں، میرے بھائی میرے بہنیں جو دکھ میں ہیں مولانا تاج امین صاحب کی وجہ سے، جو دکھ میں ہیں حضرت مولانا سعد صاحب کی وجہ سے، جو دکھ میں ہیں مخلصین کے الگ ہو جانے کی وجہ سے، جو دکھ میں ہیں جدید طبقے کی وجہ سے، جو دکھ میں ہے کہ دنیا میں تبلیغی جماعت کا چہرہ اور ترجمان کس کو گنا جاتا ہے؟ مولانا تاج امین صاحب یا خاندان مولانا الیاس رحمۃ اللہ مولانا سعد صاحب کو۔ ویسے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے نقصان نہیں ہو؟ تو آئیے میں آپ کو وہ کہا چھوٹا سا واقعہ بناتا ہوں۔ کراچی قید آباد لانڈی کراس کرو تو قید آباد آتا ہے، قید آباد کے مین روڈ پر، ہائی وے پر ایک کمپنی ہے، ایبٹ کمپنی دوائیوں کی۔ اس میں ایک صاحب تھے، گجرانوالہ کے تھے یا گجرات کے تھے، وہ 30,000 تنخواہ لیتے تھے، کنوارے تھے، آگے ان کی شادی ہو جانی تھی۔ اب وہ 30,000 تنخواہ والے کو مینیجر نے ایک دم نکال دیا۔ اب یہ صاحب جس کو نکالا یہ ورکر تھے، چھوٹے سے عہدے پر تھے، 30,000 تنخواہ تھی، آگے ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن وہ نکال دیا۔ تو جس طرح ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری تربیت ہے، جس طرح وہی تربیت نے اثر دکھانا شروع کر دیا، جس نے کہنا شروع کر دیا وہ تو میں بریلوی تھا، وہ دیوبندی تھا، اس لیے نکال دیا، یا میں فلاں پارٹی کا تھا، یہ فلاں پارٹی کا تھا، اس نے نکال دیا، یا میں فلاں مسلک کا تھا، یہ فلاں مسلک کا تھا، یا میں نقش بندی تھا، یہ قادریہ سلسلے کا تھا، اس لیے نکال دیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے شادی کی پاکستانی عورت سے، اس کو اس نے طلاق دی، اس نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، الزامات لگائے۔ اسی شخص نے ایک اور عورت سے شادی کی جو کہ غیر مسلم ہے، اس کو بھی دونوں کو طلاق ہوئی ہے۔ ہمارا کلچر، اس کی تربیت کے اثر میں بتا رہا ہوں، ہمارا کلچر، ہماری تربیت، ہمارا علاقہ، ہمارا خطہ، تربیت کا اثر دیکھیے کہ مسلمان عورت ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور پشتو بولنے والے، اس نے کتاب لکھ ماری ہے شوہر کے خلاف، یہاں تک لکھا ہے کہ بیڈ میں کیا کیا ہوتا تھا، رات میں کیا کیا کرتا تھا، یہ تک لکھا ہے۔ اور اسی شخص نے ایک شادی کی غیر مسلم عورت سے، اس کو مسلمان کیا، وہ اس کو بھی طلاق ہوئی، پہلی کو اس کو طلاق ہوئی، مسلمان کو آج تک الزامات لگا رہی ہے، کتاب لکھ ماری، اس کو بھی طلاق ہوئی، اس نے آج تک دفاع کیا، زبان تک نہیں کھولی، ایک جملہ نہیں بولا۔ تربیت کا فرق دیکھیں، خطے کا فرق دیکھیں، اور ہمارے اثرات، ہماری ثقافت اور کلچر کو دیکھیں کہ کتنا تباہی ہے۔ تو بیان اسی طرح اس صاحب کو جب نکالا گیا تو الزامات لگانے شروع کر دیے، جسے ہم لگاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تقدیر طرف رخ ہی نہیں جاتا ہمارا، ہم اس طرف آ جاتے ہیں جو منفی پروپیگنڈا اس پر کرتے ہیں۔ تو خیر اللہ کے کرنا، اب یہ روتا رہا، گلا شکوہ کرتا رہا، گالم گلوچ کرتا رہا، الزامات دیتا رہا، 2-3 مہینے گزر گئے، اس کا چچا یا ماموں سعودی عرب میں کام کرتا تھا، کسی کمپنی میں اچھے عہدے پر تھا، وہ آیا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، مجھے نکال دیا، مجھے نکال دیا، مجھے نکال دیا، میری شادی ہونے والی ہے، میرے ساتھ یہ ہے، میرے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا یار مجھے CV بنا کے دے دو، میں سعودی عرب واپس جا رہا ہوں، چھٹیوں پر آیا تھا، واپس گیا تو اس نے اپنی کمپنی میں بھرتی کروا دیا، جہاں اس کی 30,000 تنخواہ تھی، وہاں سعودی عرب میں اسی بچے کی 1,30,000 تنخواہ لگ گئی۔ ڈپلوما ہولڈر تھا، پڑھا لکھا بھی تھا نوجوان، لیکن یہاں 30,000 تھی۔ اب دیکھیں اللہ کیا کر رہا تھا، اس کی شادی ہونے والے تھی، اخراجات بڑھنے والے تھے، اس نے مکان بھی لینا تھا، بیوی کا خرچ بھی بچانا تھا، بیوی کے لیے سرخی پاؤڈر، بیوی کے لیے میک اپ، بیوی کے لیے انتظام، بیوی کے لیے ولیمہ بھی کرنا تھا۔ اللہ نے اس کو نکلوایا محدود آمدنی کی وجہ سے کہ بڑی آمدنی دے۔ اب یہ رو رہا تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے
اب وہ گلا شکوہ کر سکتے تھے، ہائے مجھے کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، ظلم کر دیا، جماعت نے بھیج دیا، گلا شکوہ کر سکتے، ہائے مجھے بیچ دیا، میں آزاد ہوں، وہاں الزام لگ گیا، زنا کا الزام لگ گیا، گلا شکوہ کر سکتے تھے، ہائے زنا کا الزام لگ گیا، جیل پہنچا دیا، گلا شکوہ کر سکتے تھے، ہائے مجھے جیل پہنچا دیا، کچھ نہیں کیا، کنویں میں ڈالا، یمن کے بارڈر پر تھے، یہاں سے افریقہ پہنچا دیا گیا، وہاں بیچ دیا گیا، خرید لیا گیا، گھر میں غلام بنا دیے گئے، الزامات لگا دیا گیا، اس افریقہ کے ملک مصر میں یہاں تک کہ جیل پہنچا دیے گئے۔ یہ سارے مراحل کامیابی کے تھے، لگتا تھا یہ دکھ تکلیف مصیبت ہے، مصیبت دکھ نہیں تھی، یہ کامیابی کے مراحل تھے۔ آخر میں وزیر خزانہ بنائے جاتے ہیں جیل سے نکال کر، وزیر خزانہ کے بعد بادشاہ فوت ہوتے تو بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہر مرحلہ مسلمان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ مولانا تاجمی صاحب کو نکال دیا ریمنڈ سے، یہ یقیناً وہی سیڑھی ہے۔ مولانا سعد صاحب کو نکال دیا، وہی سیڑھی ہے۔ مخلصین ہٹ گئی، وہی سیڑھی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سروے، کہ سروے کیا بتا رہے ہیں، یاد رکھیے 3 اداروں کے، اسکولوں کا سروے، کالجوں کا سروے اور یونیورسٹی کا سروے، 70% نوجوان طبقہ اداروں کا یہ ہٹ جائے گا مولانا تاج جمیل صاحب کی وجہ سے۔ یقیناً یہ ان کا متبادل کیا ہے؟ مولانا تاج جمیل صاحب کا متبادل سعد صاحب ہے، مولانا تاج جمیل صاحب کا متبادل نظام الدین ہے، مولانا تاج جمیل صاحب کا متبادل وہ طبقہ ہے، تو یقیناً ادھر جائے گا۔ اور دوسری طرف 3 آخری اجتماع دیکھیے، ان تینوں کا اجتماع شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام آباد اجتماع، جوڑ پرانوں کا اور کراچی اجتماع، ان تینوں کا نتیجہ پچھلے سال کے بنسبت جماعتیں کم ہوئی ہیں، اس سے آگے جماعتیں اور کم نکلے گی، کیونکہ 3 طبقے، نوجوان طبقے، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ادارے، یہ سارے 70% ہٹ گئے ہیں، 70% بیدار ہو گئے، 70% مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دکھی ہیں، 70% مولانا طارق جمیل کی وجہ سے افسوس میں ہیں اور یہ دل شکستہ ہیں۔ ان کو دوبارہ لانے کے لیے، پٹری پر لانے کے لیے، ان دل گرفتہ اور دل شکستہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، ان پر مرہم رکھنے کے لیے ریمنڈ کو قدم اٹھانا پڑے گا، انہیں جھکنا پڑے گا اور نظام الدین کو سلام کرنا پڑے گا، نظام الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، نظام الدین کو مرکز بنانا پڑے گا، مولانا سعد صاحب کو سر پہ بٹھانا پڑے گا، یہ تاج ان کے سر پہ رکھنا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں، میں مثالیں دیتا ہوں پاکستان کے کلچر کی، آپ انڈیا میں لاگو کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں لاگو کر سکتے ہیں، دنیا بھر میں۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے نکال دی جائے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، تو جمعیت ناکام ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پیپل پارٹی زرداری فیملی، بھٹو فیملی سے نکال دی جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ اس طرح یہ شریف فیملی سے نکال دی جائے مسلم لیگ نون تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ میں اس کلچر میں، اس ثقافت میں، اس ملک میں، اس دیش میں، اس وطن کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت مرکز نظام الدین سے ہٹے گی، اصل تو نظام الدین ہے، ریمنڈ تو شاخ ہے، اصل تو نظام الدین ہے، ریمنڈ تو بعد میں بنا ہے، اصل تو نظام الدین اسی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ یہ تو دیہات کا چھوٹا سا قصبہ تھا، یہاں تو نام بھی نہیں تھا، ناموں میں آج مرکز بنا ہے، تو اسی کے برکت سے اس کی لائن کاٹ دی جائے اور مرکز سے تعلق ختم کر دیا جائے، مرکز کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مرکز سے بالکل وہ کیا جائے، تو یاد رکھیے گا لائٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ روشنی نہیں رہے گی، یہ پنکھے نہیں جلیں گے، مرکز سے رابطہ ختم ہو جائے۔ تو اس ریمنڈ کو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر نظام الدین سے ملنا پڑے گا، یقیناً یہی سعادت ہوگی، یہی امت چاہ رہی ہے، تبھی پھر عروج ملے گا، ورنہ یہ مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد زوال ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے۔ ہماری مستقل کوشش یہی ہے کہ ہمارے یہ جماعت اتحاد پر، اتفاق پر اجتماع کر لے، اکٹھی ہو جائے اور آپس میں گلے شکوے دور کر کے دوبارہ نئے سرے سے، نئے عزم، نئے وولے، نئے جوش کے ساتھ کام کو اٹھایا جائے، یقیناً وہی سربلندی ہوگی، وہی عروج ہوگا۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔